السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ اس پروگرام میں ہم احاطہ کرتے ہیں پاکستانیوں کے مسائل کا، بالخصوص جو برطانیہ میں رہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں رہنے والی دیگر جو کمیونٹیز ہیں ان کے بھی مسائل کا ہم احاطہ کرتے ہیں۔ برطانوی حکومت کی پالیسیوں میں جو بدلاؤ آتا ہے، حکومتی کارکردگی، اس کو بھی ہم جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک معاملہ جس پہ ہم نے پہلے بھی بہت بات کی اور ایک عرصے سے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے تھے کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ اب اپنی پالیسی کو بدل رہی ہے۔ پالیسی تو خیر سیم ہی ہے لیکن اپروچ کو بدل رہی ہے۔ رشی سوناک نے پارلیمنٹ کے اندر بھی کہا تھا، ایک 5 نکاتی ایجنڈا بھی دیا تھا کہ کس طرح غیر قانونی طریقے سے برطانیہ آنے والے لوگوں کو روکا جائے گا، اس عمل کی بے کنی کی جائے گی، اور اب یہ بات یقینی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ روانڈا پالیسی لائی گئی تھی جس پہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے، جس پہ امیگرنٹس واچ ڈاگز نے خاصی تنقید کی تھی، اور پھر یہ معاملہ عدالت میں گیا، لیکن پھر عدالت نے بھی فیصلہ حکومت کے حق میں دیا۔ اب روانڈا والا آپشن بھی برطانوی حکومت کے پاس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو برطانیہ کے اندر ہو رہا ہے، کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، چھاپہ مار کارروائیاں کی جا رہی ہیں غیر قانونی طریقے سے۔ جو لوگ برطانیہ میں مقیم ہیں ان کے خلاف یہاں پہ اس بات کو بھی ضرور یاد رکھا جائے کہ بریگزٹ کے بعد ان لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جو چینل کراسنگ کے ذریعے تنزانیہ سے، فرانس سے برطانیہ میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا برطانوی حکومت کے لیے کہ ان لوگوں کی تعداد کو کم کیا جائے، لیکن گزرتے دن کے ساتھ یہ چینل کراسنگ کا جو عمل ہے یا اس میں لوگوں کی تعداد ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ روانڈا پالیسی کو اس لیے متعارف کروایا گیا تھا کہ شاید اس عمل پہ لوگ کوئی خوف کا شکار ہوں کہ اگر ہم برطانیہ سے اٹھ کے روانڈا چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ تو وہ سہولیات نہیں ہوں گی، لیکن ابھی تک خیر روانڈا بھیجنے کا آغاز تو نہیں ہوا، لیکن یہ آپشن حکومت کے پاس موجود ہے، اور یہ آپشن بھی ڈسکریج نہیں کر سکا غیر قانونی طریقے سے برطانیہ آنے والوں کو۔ اب جو امیگریشن کے وزیر ہیں رابرٹ جینرک، انہوں نے بدھ کے روز پارلیمنٹ میں خواتین اور مساوات کمیٹی میں شواہد کے سیشن کے دوران بتایا کہ اگرچہ مشرقی افریقی ملک میں پناہ کے متلاشی بچوں کو نکالنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن بچوں والے خاندانوں کو ہٹانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بچے آپ برطانیہ میں رکھ لیں اور ان کے والدین کو روانڈا بھیج دیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا اور حکام کو خدشہ تھا کہ خاندانوں کو جیسے مخصوص گروپ کو مسترد کرنے سے اسمگلروں کو اکیلا مردوں کے بجائے اسمگل کرنے والے خاندانوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب مل سکتی ہے۔ ضروری طور پر خاندانوں کو روانڈا میں ہٹانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کمیٹی نے سنا کہ ابھی تک صرف 3.5% جن لوگوں کو ہوم آفس سے اس ارادے کا نوٹس ملا ہے انہیں روانڈا میں ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ معاملات خاصے اب گمبھیر ہو چکے ہیں، اسی پہ ہم بات کریں کہ اس سے پہلے جتنے ماہر قوانین ہیں یا برطانیہ میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کے نمائندوں سے بات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ برطانوی تاریخ کو یا برطانوی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح لوگوں کو برطانیہ سے نکالا جائے گا یا اس طرح ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، لیکن اب یہ ہو رہا ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ روایت بدل رہی ہے؟ رومانہ کوثر صاحبہ ہیں، سالسٹر ہیں، لنڈن سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ رومانہ آپ کا۔ اسلم شیخ صاحب ہیں، ماہر ہیں امیگریشن لاز کے۔ اسلم صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اختر گودل صاحب بین الاقوامی قوانین کے ماہر ہیں، گودل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ رومانہ پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ رومانہ اب تو یہ یقینی ہوتا دکھائی دے رہا ہے، چھاپہ مار کارروائیاں یعنی کریک ڈاؤن بھی شروع ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت بہت سنجیدہ ہے یہاں سے غیر قانونی طریقے پہ رہنے والے لوگوں کو روانڈا بھیجا جائے یا ان کے اپنے ملک واپس بھیج دیا جائے، یعنی دیس نکالا دیا جائے۔ جی ضرور، جیسے آپ نے کہا کہ ابھی ریسنٹ جو نیو گورنمنٹ آئی ہے اس کے انڈر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی چینجز ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جو پہلے گورنمنٹ کے اگر ہم کمپیئر کریں تو روانڈا کی جو پالیسی انٹروڈیوس ہوئی تھی اس ٹائم سے لے کے ابھی تک روانڈا پالیسی ود ان دا روانڈا پالیسی ہم نے کافی اپڈیٹس اور چینجز سنی ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں ان اسائلم اپلیکنٹس کے لیے جو یو کے میں انٹر ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اگر ہم پہلے دیکھیں لاسٹ ایئر 2022 کے سٹارٹ میں یہ پالیسی اناؤنس ہوئی تھی جب یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ جو بھی اسائلم اپلائی کرے گا تو اس کو روانڈا سے بھیج دیں گے تاکہ ان کا جو اسائلم کیس ہے وہاں پہ پروسیس ہو۔ تو اوبیسلی اس میں کافی یو کے میں کافی آواز اٹھائی گئی تھی، لائک ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، ایم پیز، بہت ہی زیادہ لوگ اس میں انوالو ہوئے تھے اس پالیسی کو سٹاپ کرنے کے لیے۔ اینڈ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس کے اگینسٹ اس کو سٹاپ کرنے کے لیے جو لیگل ایکشن اٹھایا گیا تھا
अभी तक जो है केस वो ECRH कोर्ट्स में है, हाई कोर्ट्स में है, पेंडिंग है, और इसमें अभी हम अपडेट्स ये देख रहे हैं कि पॉलिसी को ये रिन्यू कर रहे हैं और अपडेट्स कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने ये सुना है कि ये बच्चों को भी कंसिडर करेंगे कि जो फैमिलीज बच्चों के साथ हो उनको भी यहाँ से रवांडा सेंड करेंगे। इस पॉलिसी में ऑब्वियसली पहले भी हमने आवाज़ उठाई है कि जो सिंगल एडल्ट एप्लीकेंट्स हैं उनको तो अफेक्ट होएगा, लेकिन ये बच्चों के ऊपर जो कर रहे हैं विच आई बिलीव ये काफ़ी अनफेयर है और अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है, स्पेशली वो फैमिलीज जो कि अपनी कंट्री छोड़ के यहाँ UK में आते हैं असाइलम के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तो उन्हीं फैमिलीज को अब यहाँ UK से वो किसी और जगह में भेजा जाएगा, विच इज़ वेरी अनफेयर। सही है। असलम शेख साहब, अब ये छापामार कार्रवाइयाँ बरतानिया में भी, क्या पहले भी ऐसे होता रहा है? जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने इनवाइट किया। सूरत हाल ये है कि जैसे हम अपने ही प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, कार्रवाइयाँ तो बहुत पुराने अरसे से चल रही हैं। जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने इमिग्रेशन के हवाले से कोई खैर ख्वाह पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, लेकिन सबसे जो अहम नुक्ता है जिसकी तरफ मैं अपने नाज़रीन की तवज्जो चाहूँगा वो ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है बिल्कुल हवा में खड़ी है, इनके पास अक्सरियत नहीं है। ये सिर्फ चंद माह का एक टाइम टेन्योर गुजारने के लिए आई है। इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शन का प्रेशर है इनके ऊपर, आवाम को देने के लिए इनके पास कोई रिलीफ नहीं है, NHS इनके लिए कंट्रोल करना मुश्किल है। हम सब देख रहे हैं कि इकॉनमी इनके कंट्रोल से बाहर है, UK के जो जॉब्स के हालात हैं वो बंद हैं, बिजनेस जो है वो बंद हो रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं इनका प्रेशर है, ब्रिटिश पब्लिक की तरफ से इन चीज़ों का प्रेशर है, और उसके आगे से जवाब देने के लिए कोई भी सॉलिड पॉलिसी इनके पास नहीं है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो है लॉर्ड चांसलर भी रह चुके हैं, इनको ये भी मालूम है कि ये बिजनेसेस कैसे चलाने हैं, इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्होंने इकॉनमी को कैसे सरवाइव करना है, लेकिन उन सब चीज़ों का इनके पास जवाब नहीं है। इसी वजह से ये एक आसान स्टंट होता है इमिग्रेशन, जिसमें हम देखते हैं कि अपोनेंट जो है वो बिल्कुल बेबस है, लाचार है, वो मजबूर है, तो उसके ऊपर ये जितना चाहे प्रेशराइज कर लें, उसको जितने ह्यूमन राइट्स चाहें ये सीज़ कर लें, उसके ऊपर जितना चाहे ये कानून का शिकंजा टाइट कर लें, कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं आएगी। तो इस वजह से ये आसान तरीन हदफ जो है वो इमिग्रेंट्स होते हैं, और स्पेशली अब उनके पास कोई और काम करने के लिए नहीं है, तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो हम एक स्लोगन पूरे मुल्क में चला सकते हैं वो है इमिग्रेशन के मामलात को हम टच करें। इमिग्रेंट्स जो हैं, असाइलम सीकर्स जो हैं, जो ऑलरेडी हेल्प के लिए इस मुल्क में आते हैं, जो ऑलरेडी परसिक्यूशन के ख़िलाफ़ यहाँ पर आते हैं, वहाँ से बचते हुए पनाह हासिल करते हैं, तो उनको ये अब किसी भी तरीके से दबाएंगे, उनके राइट्स जो हैं वो सीज़ करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ टू गेट ए पोलिटिकल जो पॉपुलैरिटी है। ब्रिटिश पब्लिक को ये बताने की कोशिश करेंगे, तो जो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उसमें नाकाम रहेंगे, क्योंकि वो लोग जो हैं वो ऑलरेडी इस मुल्क में सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए नहीं आए, वो काम करने के लिए नहीं आए, वो अपनी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए आए हुए हैं। असाइलम सीकर्स के राइट्स जो हैं वो हमेशा से इंटरनेशनल लॉ में भी डिफाइंड हैं, UK लॉ में भी डिफाइंड हैं। जब ये मामलात चलेंगे तो हम आगे जाके देखेंगे, जैसे ये गवर्नमेंट तब्दील होगी उसके साथ ही इनके राइट्स जो हैं जैसे पहले थे वो ही बहाल होंगे, और ये रवांडा पॉलिसी भी मुझे नज़र नहीं आ रही सर्वाइव करेगी। ये सिर्फ जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इलेक्शन जीतने का एक तरीका इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि सॉलिड पॉलिसी इनके पास ना इकॉनमी में है, ना एजुकेशन में है, ना इनके पास NHS में है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जवाब देने की बजाय एक तरफ तो जो चाह रहे हैं ताकि एक पॉपुलैरिटी मिल जाए, तो पॉपुलरिज्म जो है वो हम जानते हैं, पॉपुलरिज्म की पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा नाकाम रही है। अच्छा अख्तर गोंदल साहब, आप समझते हैं कि ये वाकई मैसेज का मसला है इमिग्रेशन का, और ये बहुत ज़्यादा पे बैक करेगा गवर्नमेंट को अगर ये पॉलिटिकल स्टंट ही सही है? मंशूर में इन्होंने वादा भी किया होगा, लेकिन ये क्या मैसेज का प्रॉब्लम है? देखें जी, जो असाइलम का इशू है वो तो इनका बहुत पुराना इशू है। जितने I have seen many Secretary of State for the Home Department pledging कि हम जो है असाइलम के बैकलॉग को ख़त्म करेंगे, हम ये करेंगे, हम मतलब वो सारे करते आए हैं, लेकिन जो भी पॉलिसी बनती है
ہے وہ باؤنس بیک کرتی ہے. اینڈ نو ڈاؤٹ جیسا کہ اسلم شیخ صاحب نے کہا کہ اس ملک میں اگر کسی بھی گورنمنٹ نے پاپولیرٹی ان پبلک گین کرنی ہو تو وہ اسائلم کے ایشو کو اٹھا لیتے ہیں اور انلیگل امیگرینٹس کے ایشو کو اٹھا لیتے ہیں اور پاپولیرٹی گین کرتے ہیں. اور یہ پہلے بھی ٹوری کی گورنمنٹ میں جب سے شروع ہوئی ہے تو جب جو پہلے پرائم منسٹر تھے ڈیوڈ کیمرون, ان کا جو دور تھا دیٹ واز نون ایز آفیشلی نون ایز ہوسٹائل انوائرمنٹ, کا نام ہی ہوسٹائل انوائرمنٹ تھا. اور تب ایک بین چلتی تھی جس کے اوپر ایک مطلب بورڈ آویزاں ہوتا تھا کہ لیو آر کنٹری, مطلب جو انلیگل امیگرینٹس ان کے لیے. اب یہ انہوں نے جو روانڈا پالیسی انٹروڈیوس کرائی ہے, یہ بیسیکلی اس کا پرپز جو ہے لوگوں کو ڈیٹر کرنے کے لیے کہ اس ملک میں جو اسائلم سیکر آتے ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے تاکہ اپلیکیشن, کیونکہ جو لاسٹ ایئر انٹل سپٹمبر اس ملک میں 72,000 پلس ایپلیکیشن اسائلم کی آئی, پچھلے 20 ایئرز میں سب سے ہائیسٹ نمبر ہے. اب جو روانڈا پالیسی انہوں نے انٹروڈیوس کرائی رہی ہے وہ جون میں تھی کہ جون میں فلائٹ ٹیک آف کرے گی, لیکن وہ اس کو کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا, وہ رک گئی, اس کے خلاف انجنکشن آ گیا. لیکن اب دسمبر میں 2 ججز نے ڈیسیژن اس پہ دیا ہے, لارڈ جسٹس لیوئس اور مسٹر جسٹس سوفٹ نے. انہوں نے کہا کہ یہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ لیگل ہے, لیکن وہ جو ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے دیٹ از چیلنجیبل, اور وہ چیلنج ہو گیا ہے. اس کی اپلیکیشن پہلی جو ہوتی ہے دیٹ از کولڈ اپلیکیشن ان دی ہائی کورٹ فار پرمیشن ٹو اپیل ٹو کورٹ آف اپیل, اور اس کو پارشلی یہ 16 جنوری کو ہائی کورٹ نے گرانٹ کر دیا ہے. یعنی مینس کہ وہ اس کی جو ایسی کہہ لیں سمپل لفظوں میں کہ اس کی مینٹینیبلٹی کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ دیر آر ریئل پراسپیکٹ آف سکسیس ان دس کیس اینڈ دیر از ایکسیپشنل ایشو which must be taken into account. اور جو ججز 2 نے ڈیسیژن دیا ہے اس میں ایرر آف لاز ہیں. تو اب اس پہ دیکھیں جی کورٹ آف اپیل میں یہ کیس چلے گا, کورٹ آف اپیل اس کو سنیں گی, کورٹ آف اپیل اس پہ کوئی فائنل ڈیسیژن دے گی. انٹل کورٹ آف اپیل کو اس پہ فائنل ڈیسیژن نہیں دیتی تو جو روانڈا فلائٹ ہے وہ ٹیک آف نہیں کر سکتی. اور پھر یہ ہے کہ اگر ان کیس کورٹ آف اپیل جو بھی ڈیسیژن دیتے ایدر پارٹی کین چیلنج بائی وے آف اپیلنگ ان سپریم کورٹ, تو اس پہ کافی سارے لیگل چیلنجز ہیں اور اتنے تک پتہ نہیں, نو ون نوز کہ یہ گورنمنٹ رہے گی بھی یا نہیں رہے گی. اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ اس ملک میں اور دوسرے اتنے چیلنجز ہیں ادھر جو ڈومیسٹک کرائسس سچ ایز انرجی کرائسس ہیں, بلز بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں, کریڈٹ کرنچ بہت زیادہ آ گیا ہے ملک میں, اکنامک جو ہے وہ اتنا فال ڈاؤن ہے, لوگ جو ہیں وہ بڑے تنگ ہیں مطلب ان بلز کی وجہ سے اور ہائیسٹ پرائسز کی وجہ سے ساری چیزوں کی پرائسز جو ہیں وہ ہائی ہو گئی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ روانڈا پالیسی جو ہے یہ سوٹیبل ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو بیسک نیچر ہے کیا یہ کنٹری جس میں بھیجا. لیکن گوندل صاحب اب سوال یہ بھی ہے نا, اب روانڈا پالیسی کو اگر یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹ بھی ہے, اس پہ تو عدالت کا بھی فیصلہ آ چکا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہ جو خبر ہے کہ 200 بچے اور نوجوان لاپتہ ہو گئے ہیں, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اغوا ہو گئے ہیں, جبکہ جو مقامی پولیس ہے وہ اس بات سے انکار کر رہی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کسی کے اغوا کی خبر نہیں ملی ہے. اب یہ معاملہ کیا ہے؟ پھر یہ بھی ایک اطلاع آ رہی ہے کہ جو انسانی اسمگلرز ہیں وہ بھی اس میں حرکت میں آ چکے ہیں, ان کا کردار کیا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شیخ صاحب, اب 200 بچے اور نوجوان لاپتہ ہو گئے ہیں, اور پھر یہ بھی ایک نیوز یہ بھی اپنے ذرائع سے چلا رہی ہے کہ اسمگلرز پناہ گزین بچوں کو عمارت کے باہر سے اغوا کرتے ہیں, جبکہ پولیس جو ہے وہ اس سے انکار کر رہی ہے. یہ کتنا الارمنگ ہے؟ یہ بہت سنجیدہ ایشو ہے جی, بہت الارمنگ ہے. اب بعد میں پھر وہی کروں گا کہ یہ سارے اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. یہاں پولیس کی نااہلی آپ دیکھ لیں, سیکورٹی ایجنسیز کی نااہلی دیکھ لیں, اور اس کو یہ صرف کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس قسم کے اب یہ سلوگن چلا رہے ہیں کہ جی ہم پکڑ دھکڑ کریں گے اور جہاں پر امیگرینٹس ہوں گے انہیں پکڑیں گے. اور یہ جیسے میرے دوست گوندل صاحب نے کہا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں ان کو کورٹس پہلے ہی ڈسگریسفل قرار دے کر ختم کر چکی ہے. جس طرح گوندل صاحب نے ریفرنس کیا, یہ وینس چلتی تھی اور جس کے اوپر یہ برٹن فار برٹش لکھا جاتا تھا, اور اس قسم کے جو ڈیروگیٹری ریمارکس ڈکلیئر کیا تھا کورٹس نے کہ یہ آپ امیگرینٹس کے اگینسٹ استعمال نہیں کر سکتے. اب موجودہ بھی صورتحال بالکل ایسی ہے. اس کے پیرل اگر آپ دیکھیں تو برٹن کے اندر اس وقت جو ہے وہ
جو جابس کی وہ ریکوائرمنٹ ہے جو خاص طور پر لیبر کیٹیگری میں آپ دیکھیں، خاص طور پر جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے لیے یہ کوئی پالیسی نہیں دے رہے، چونکہ بزنس ٹھپ ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر ان لوگوں کو یہ لیگل کر دیں گے تو وہ یہاں پر ٹیکس پے کریں گے، وہ یہاں پر اکانومی کو بوسٹ کریں گے. لیکن اس کے جو کاؤنٹر کرنے کے لیے جسٹ الیکشن کے سٹنٹ کے طور پر یہ اس قسم کی جو بیس لیس جو ہے وہ لے کر آتے ہیں پالیسیز، اور اس کے بعد یہ کورٹس جیسے پہلے اس کو سٹک ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے کارروائی شروع کی، اب کورٹ آف اپیل میں اور سپریم کورٹ اور پھر ہیومن رائٹس کورٹس آف جو یورپین کورٹ ہے وہاں پر یہ میٹر جائے گا. تو یہ معاملات جو ہیں یہ یہاں پر رکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک پورا انٹرنیشنل میکنزم جو ریفیوجیز لا ہے وہ انوالو ہے. یہ خالی برٹن کا مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ برٹن یہ اسٹنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے روانڈا والا، تو ہم دیکھیں گے کہ پھر پورے یورپ میں اور اس طرح امریکہ میں اور آسٹریلیا میں اور کینیڈا میں پھر کہیں بھی کوئی اسائلم کا جو مین پرپز ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو بالکل ایک نئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فارمیٹ ہے وہ انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں اسائلم اور ریفیوجی لا کے اندر، کہ ایک بندے کو جو وہاں پر ہمارے کسٹڈی میں آ گیا ہے اسے پروٹیکشن دینے کی بجائے ہم تھرڈ کنٹری میں اس کو شفٹ کریں اور وہاں پر اس کا کیس چلے گا. تو یہ اس سے پہلے کبھی بھی یہ جو اس قسم کی پالیسیز ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی. اس قسم کی جو ٹیکنیکلٹیز کے تھرو ناک آؤٹ کرنے کا صحیح ہے. شیخ صاحب اسی پہ ہم مزید بات بھی کریں گے. میں ذرا رومانہ کی طرف آنا چاہوں گا. رومانہ، یہ بتائیے گا کہ برطانوی سرزمین سے اگر کوئی اغوا ہو جائے تو قانون کے مطابق اس کی سزا کیا ہے؟ جی، یہ جو ٹریفکنگ کا جو کیسز ہوتے ہیں یہ ڈفرینٹ پروسیجر سے کنسیڈر کرتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر بچے ہیں اینڈ کس ریزن پہ ہوئے ہیں ٹریفکنگ، کتنے بچے اور کوئی گینگز انوالو ہے، تو اس کی جو سزا ہے یہ کیس کے اوپر ڈپینڈ ہوتی ہے. سو اگر جیسے ویمن ٹریفکنگ ہوتی ہے، چائلڈ ٹریفکنگ ہوتی ہے، لیبر کے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ لائک غلط کام کراتے ہیں لوگوں سے، گینگز میں انوالو کرتے ہیں. ڈورنگ اسائلم ٹرانسپورٹ جو لوگ یہاں پہ یو کے میں ٹریول کرتے ہیں، مے بی بائی باؤٹ ڈفرینٹ کنٹریز کے تھرو آتے ہیں، اس کے بیچ میں سارا یہ ہوتا ہے کہ ٹریفکنگ بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے. تو اس کا کوئی سیٹ رولز نہیں ہے. اٹ جسٹ ڈپینڈس کہ اب مطلب کیا پروسیس تھا، بچے انوالو ہیں یا فیملی انوالو ہیں، کس ریزن کے لیے آپ نے ٹریفکنگ کی ہے. سو اٹ all depends on that. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا گوندل صاحب، ابھی یہ بات ہو رہی تھی ان پالیسیز کی، بہت سے کنونشنز ہیں برطانیہ جن کے سگنیٹری ہے، اور برطانیہ کا تصور تو دنیا میں ان ممالک میں آتا ہے، بلکہ سر فہرست آتا ہے، پائنیئرز میں سے آتا ہے جو انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. کیا وہ کنونشنز یا وہ معاہدے وہ یہاں آ کے کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے اگر برطانیہ یا روانڈا جیسی پالیسیز کو آپٹ کرتا ہے؟ لیکن یہ بات یہ ہے عباسی صاحب، بالکل بنیں گے. اور جو اسائلم ہوتا ہے وہ تو کسی ملک میں ہوتا ہی اس بیس پہ ہے کہ جو بندہ اسائلم سیکر ہوتا ہے اس کو ریئل فیئر آف پرسیکیوشن ہے اور اس کی لائف جو ہے وہ ڈینجر میں ہے اپنے ملک میں، تو اس وجہ سے وہ کرتا ہے. اگر اس طرح یہ کریں تو پھر تو روانڈا جانے کی بجائے جس طرح یہ ڈسکریج کر رہے ہیں وہ اسائلم پہ ایک طرح کا لوگ وہ نہیں کریں گے، اور جو کنونشنز ہیں ان کی بریچ ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں دو ایشوز آپ نے، ایک تو آپ بچوں والی بات کر رہے ہیں، اور دوسرا جو لاسٹ ٹائم جب میں نے بات کی آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو روانڈا کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہے وہ چیلنج ہو گیا اور اس کے خلاف پرمیشن گرانٹ ہو گئی ہے. اب وہ جتنے تک کورٹ آف اپیل اس پہ فائنل ڈیسیژن نہیں دے گی، اتنے تک رکاوٹ ہے، اس کو وہ بھیج نہیں سکتے. دیر از اے لیگ، مطلب وہ ایک بار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے ہیں، جیسے آپ نے مطلب اپنے انٹرو میں بتایا کہ اب جو ان کا منسٹر ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم پرٹیکولرلی بچوں کو تو نہیں بھیجیں گے، جو بچوں کے پیرنٹس ان کو بھیج سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کو ان کے پیرنٹس سے الگ کر دیں گے. ان کو الگ کیسے رکھیں گے؟ یہ تو بریچ ہوگی. جو اس پہ تو بہت زیادہ جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں. جو بچے ہیں اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، لیڈی جسٹس ہیل کی ریمارکس ہیں کہ جو بیسٹ انٹرسٹ آف چلڈرن ہے دیٹ مسٹ بی کیپٹ پیراماؤنٹ. اور اس پہ ان کے لا میں، امیگریشن لا میں سیکشن 55 آف دی امیگریشن ایکٹ 1971 موجود ہے کہ بچوں کا جو
پرائمری انٹرسٹ ہے اس کو پیراماؤنٹ رکھا جائے تو بچوں کا پرائمری انٹرسٹ پھر اس صورت میں کدھر جائے گا؟ جب آپ کو ان کے پیرنٹس کو ریموو کریں گے تو بچے ان سے علیحدہ کریں گے، ان سے سیپریٹ کریں گے تو وہ ایک فیملی یونٹ جو ہے وہ بریک ہو جائے گا، اور وہ پھر بچے ہیں، بچوں کا مسئلہ بڑا سیویئر ہوتا ہے، وہ جو ججمنٹس کورٹ کی ہیں ان کی بھی بریچ ہوگی، وہ سیکشن 55 کی بھی بریچ ہوگی، وہ ویئر آر یو اسٹینڈنگ دین؟ میرا نہیں خیال کہ دس کوڈ ہیپن. یہ تو ایک اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ابھی اس پہ بہت زیادہ لیگل چیلنجز ہوں گے، اور بچوں کا جو ایشو ہوتا ہے اس کو تو اس ملک میں کورٹ جو ہے وہ پیراماؤنٹ رکھتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ یو کے از نون فار اٹس لاز اینڈ ہیومن رائٹس اینڈ آل دیٹ. یہ تو کسی اور کام میں یہ کیوں نہیں، دیر آر مینی ادر ایشوز ایز ویل. اس کو بھی جو وے فارورڈ ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، رادر دیر کے لوگوں کو ڈیٹر کرنے کی بجائے. مثلاً کہ جو یہ ان کا خرچہ کاسٹ کیوں زیادہ آتی ہے، بیکاز اسائلم کیسز جلدی ڈیسائیڈ نہیں کرتے، اور پھر جو اسائلم سیکرز ہیں ان پہ ورکنگ پہ کام پہ بین ہے، ان کو جب کیس ٹیک اپ کرتے ہیں ان کو کام کی اجازت دیں، وہ کام کریں، گورنمنٹ کو ٹیکس پے کریں، اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں، ان پہ جو ہے وہ اکنامک برڈن نہ بنے، اینڈ ان دا مین ٹائم ڈیسائیڈ دیئر کیس، ان کے کیس کو ڈیسائیڈ کریں اور معاملہ ختم ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ جو پلان یہ ہیں آئی ول فائنڈ دیم پولیٹیکل یہ مائلیج گین کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مے بی بٹ دیر وڈ بی مینی لیگل چیلنجز ٹو دیم. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک بات کریں گے. سال کے آغاز سے تقریباً 45,000 تارکین وطن انگلش ساحل پر پہنچ چکے ہیں. یہ بہت بڑا نمبر ہے، اور لوگ آ کیوں رہے ہیں برطانیہ، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اسلم شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ سال کے آغاز پہ تقریباً 45,000 تارکین وطن جو ہیں وہ انگلش ساحل پہ پہنچ چکے ہیں. برطانیہ کے اپنے جو چیلنجز ہیں جن کا آپ نے بھی احاطہ کیا، وہ صحت کا نظام ہو، انرجی کرائسس ہو یا مہنگائی ہو، ایون 15-16% مہنگائی برطانیہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی، یہ ایک بہت عجیب و غریب بات ہے. کوئی 40-50 سال کے بعد ایسا ہو رہا ہے. ان سب معروضی حالات کے باوجود لوگ برطانیہ کو ہی ترجیحاً سر فہرست کیوں رکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، بہت ہی اہم سوال آپ نے واضح کیا ہے. اس کے لیے ہمیں جو برٹن کا شرمناک کلونیل پاس ہے اسے مد نظر رکھنا ہوگا. برطانیہ ہی کیوں لوگ جانا چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ برطانیہ نے نہ صرف کلونیل پاس کے دوران میں جو اپنے کارنامے انجام دیے ہیں، یہ ان کی سزا کے طور پر لوگ یہاں آ رہے ہیں. وہ لوگ کہاں جائیں جب سارے ان کے وسائل لوٹ لیے گئے، جب ان کے سارے جو نظام ہے، پولیٹیکل اسٹرکچر آپ دیکھیں یا ان کا جو ان کا گورنمنٹ سسٹم تھا، یہ سارا ان لوگوں نے تباہ کیا، اور وہاں سے سارے جو ریزرو تھے وہاں سے اٹھا لیے گئے. اب وہاں پر بچا کیا ہے؟ اب اس کے بعد بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے. اب نیٹو کے اندر آپ دیکھیں کہ پورا گلف کا ریجن انہوں نے اپنے جو خواہشات تھی ان کی نظر کیا. اس کے بعد افغانستان کو آپ دیکھیں، اس کے بعد اب آپ یوکرین میں آپ دیکھیں، تو یہ سارا آپ پورا افریقہ کو دیکھیں، یہ ساری جنگیں وہاں پر چھیڑی گئی. یہ ایک بڑے معاملے انہوں نے چلائے. تو اب یہ کیسے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں ان لوگوں سے؟ وہاں پر ایک کئی 100 سال تک انہوں نے حکومتیں کی، وہاں پر اپنا سسٹم دیا، اپنی لینگویج دی. یہ سارے کنیکشن جو ہیں وہیں پر جا کر ملتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک ماضی ہے جس کی وجہ سے سب لوگ، اب کسی بھی افریقی کے ملک میں چلے جائیں، آپ ساؤتھ ایشین ملک میں چلے جائیں، انگریزی جو ہے وہ وہاں پر آفیشیل لینگویج ہے. تعلیم کا پورا نظام ایک سکے اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے. تو جب وہ لوگ اپنی فیوچر کو دیکھیں گے، وہاں سے بھاگیں گے کسی بھی وجہ سے، کیونکہ پولیٹیکل انریسٹ موجود ہے، پیچھے باقاعدہ کوئی پولیٹیکل سسٹم موجود نہیں رکھا گیا، اس کو سپورٹ نہیں کیا گیا. تو جب وہاں پر حالات خراب ہوں گے، ان معاملات کو سنبھالنے کے لیے وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو یہ سارا سلسلہ جو وہیں پر چلتا ہے. آپ پک اینڈ چوز دیکھیں، آپ انتہائی جو ہے غیر منصفانہ رکھی گئی ہے کہ جب آپ چاہیں آپ افغانستان سے 5,000 10,000 لوگوں کو اپنی مرضی سے اٹھائیں اور آپ دنیا کو دکھانے کے لیے برطانیہ میں لے آئیں. آپ جب چاہیں آپ یوکرین کے لوگوں کو وہاں سیٹل کریں، لیکن جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے معروضی حالات بھی دیکھے جائیں تو وہ بھی وہی ہیں.
ان کے جو اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں کئی سالوں سے وہاں پینڈنگ ہے, ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی وہی ہیں, ان کو بھی لیگل رائٹس تو وہی ہیں. اب ان کو ڈیسائیڈ نہ کریں اور خود سے اپنی مرضی سے جسے چاہیں گرانٹ کریں, تو پھر یہ سارے انجسٹسز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی کورٹس نہیں دیکھنے ہیں. جو اتھارٹیز یہ غیر منصفانہ سسٹم چلانا چاہتی ہے تھرو روانڈا پالیسی یا کسی اور کے, تو یہ نہیں ہوگا. اس کو چیلنجز آئیں گے سامنے, جیسے گوندل صاحب نے اشارہ کیا اتنا آسان نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ یہاں تک نہیں رکیں گے, ان کا پوری ایک ہسٹری ہے, وہ ہسٹری کی وجہ سے ہی برطانیہ کو زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. یہ سارے لوگ بھاگ کر کسی اور ملک میں کیوں نہیں جاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنیکشنز ہیں, ڈیپ روٹس ہیں برطانیہ کے ساتھ جڑی ان لوگوں کی. جو ایک شہنشاہی دور گزرا ہے وہ سارے ان لوگوں کے ان ممالک کے ساتھ سارے رابطے رہے ہیں, ان ممالک کے ساتھ ان کا نظام چلتا رہا ہے, تو سارا نظام اب وہیں موجود ہے, تو ان لوگوں نے وہیں آنا. صحیح. اچھا رومانہ, اس سے پہلے پچھلے ہفتوں میں یہ بات کی گئی کہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ بات سامنے آئی کہ ہم لا آفیسرز جو ہیں ان کو بھی ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. یہ جو اسائلم جن لوگوں نے کلیم کر رکھا ہے یا جن کی اپیلیں لگی ہوئی ہیں, اس میں ڈیلے کیوں آ رہا ہے؟ یہ بہت ٹائم کیوں لیتی ہے ایک اپیل؟ جی, جو یو کے میں جو اسائلم سسٹم ہے اس میں ہمیں کافی سالوں سے ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ there's always been a backlog. مطلب جو پریویس اسائلم اپلیکنٹس ہیں اور جو پہلے سے ہی یو کے میں تھے اور لیٹر آن اسائلم کلیم کرتے ہیں, ان کے جو کیسز وہ بیک لاگ میں کافی سالوں سے ہیں. یہ ریسنٹلی نہیں ہوا ہے, بہت سالوں سے چل رہا ہے کہ یہ بیک لاگ, اینڈ اسپیشلی ان بٹوین یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ ڈورنگ کووڈ بہت ہی ڈیلیز ہو گئے تھے, سب کچھ اسٹینڈ اسٹل پہ تھا, کسی کے بھی کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے تھے, انٹرویوز کے بھی نہیں آ رہے تھے ٹائم, سو اس میں بھی کافی ڈیلیز ہو گئے. اینڈ جو کیس ورکرز ان کے جو اسٹافنگ ہے اس میں بھی ہوم آفس کو ود ان انٹرنل ایشوز ہے کہ ان کے پاس انف اسٹاف نہیں ہے کیسز کور کرنے کے لیے. اسائلم پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ شروع میں اسکریننگ انٹرویو ہوتا ہے جب آپ فرسٹ ٹائم اسائلم اپلائی کرنے جاتے ہیں. یہ ہوم آفس میں آپ کو فیس ٹو فیس نارملی پروسیجر ہوتا ہے. اس کے لیے مطلب انڈیویجول کیس ورکرز آفیسرز اسائن کیے جاتے ہیں, سو وہاں پہ بھی اسٹافنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ جو سیکنڈ آپ کا ڈیٹیل انٹرویو ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو فیس ٹو فیس انٹرویو ہوتا ہے. سو اس میں سارا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ اسٹاف کا اوبیسلی ان کو شارٹیج ہے, ورکرز کی شارٹیج ہے جو پراپر ٹرین اسٹافڈ ہوتے ہیں ان کے, اینڈ دین یہ جو کرنٹ اسٹاف ہے ان کو بیک لاگ کے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہوتا ہے, میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. دین جب ہم آتے ہیں اپیل سٹیج پہ تو اس میں بھی ڈیلیز ہیں, بیکاز اپیل سٹیج پہ آپ کو ٹرائبیونل کے تھرو مطلب جو اپیل ہوتی ہے اس کے لیے ویٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کی ہیئرنگ کی ڈیٹ آئے, آپ کی جو اپیل ہے وہ کنسیڈر کی جائے. تو ہر پروسیس میں مطلب ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے اور ہر پروسیس میں یہاں پہ ڈیلیز ہیں کافی زیادہ. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ جو نیو اسائلم اپلیکنٹس آ رہے ہیں تو ان کا بھی مطلب کیس جو ہے وہ بیک لاگ میں چلا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. کیا اس سسٹم کو سپیڈی کرنے کی ضرورت ہے یا اپلیکیشنز نہ لینے کی ضرورت ہے, آنے والوں کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اختر گوندل صاحب, یہ بتائیے گا کہ بیک لاگ کی بات رومانہ کر رہی تھیں, اور جو ڈیلے ہے سسٹم میں, اگر اس سسٹم کے اندر ڈیلے ختم کر دیا جائے یا ڈیلے کم کر دیا جائے, ختم تو خیر نہیں ہو سکتا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یہ ساری تپسیا کرنی نہ پڑے جو اب کی جا رہی ہے؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور جو رومانہ نے کہا بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ بہت زیادہ بیک لاگ ہے, اور جو شارٹیج آف سٹاف ہے وہ تو ہر فیلڈ میں شارٹیج آف سٹاف ہے, اور اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ گورنمنٹ نے پلیج, یہ بھی جو انہوں نے پلیجز کی ان میں ایک یہ بھی پلیج ہے کہ وہ جو اسائلم کا بیک لاگ ہے اس کو بائی دا اینڈ آف دس ایئر وہ ختم کریں گے. اب کیسے ختم کریں گے؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اور جو سٹاف ہے اس کو وہ کریں گے, ہائر کریں گے. لیکن ابھی ایک ریسنٹلی جو یہ پچھلے کچھ ویکس کی بات ہے کہ ان کا جو ایئرپورٹ پہ امیگریشن سٹاف تھا they were on strike, ان کی پیز بڑھائی جائے. اب جو آلریڈی سٹاف ہے, کیونکہ یہاں پہ ہر چیز کی پرائسنگ جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ,
کیونکہ ہم جو آلریڈی تنخواہ ہے اس کو گزارا نہیں کر سکتے. تو اس اسٹرائک کو وہ اسٹرائک پہ دے بین آن اسٹرائک. اب نیا اسٹاف ہائر کر رہے ہیں جو آلریڈی ان کی تنخواہیں بڑھا نہیں رہے ہیں, اور جو نیا اسٹاف ہائر کریں گے وہ بیک لاگ کو ختم کریں گے. تو بیک لاگ کو ختم کرنا ہی اس کا سلوشن ہے. دوسرا یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اپلیکیشن لینے سے یہ ریفیوز نہیں کر سکتے. جب کوئی بندہ یہ دیکھیں نا, یہ سگنیٹری ہیں آن دی کنونشن, ریفیوجی کنونشن کے, کہ جب کوئی بندہ اسائلم کلیم کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ I wanted to claim asylum in the UK on the basis of I have a real fear of persecution and there is real danger to my life, تو اس کو یہ ریفیوز نہیں کر سکتے. وہ یو کے کی گورنمنٹ انڈر این obligation ہے ڈیو ٹو ریفیوجی کنونشن کہ وہ اس کو انٹرٹین کریں گے, اس کے جو کلیم ہے اس کو لیں گے. اور پھر اس میں ڈفرینٹ سٹیجز ہیں, جیسے رومانہ نے ایکسپلین کیا کہ پہلے وہ ٹیلی فون پہ انٹرویو کرتے ہیں, پھر اسکریننگ ہوتی ہے, پھر سبسٹانٹیو انٹرویو ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ڈیسیژن دیتے ہیں, پھر کورٹ میں جاتا ہے. پھر کورٹ میں ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. امیگریشن کے ٹرائیبیونل بنے ہوئے ہیں جن میں فرسٹ ایئر ٹرائیبیونل ہے, اپر ٹرائیبیونل ہے. ان ساری سٹیجز سے یہ کیسز گزرتے ہیں, یعنی پہلے اپلیکیشن کا ڈیسیژن, پھر اس کو لیگلی چیلنج کرنے کا. تو اس سارے کام پہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. اس کو اسپیڈ اپ کرنے سے یہ ایشو حل ہوئے گا. اور دوسرا جو ایک مین ایشو ہے کہ اگر یہ جو ایکسپینسز ہیں, جو گورنمنٹ کا بگ ایشو ہے کہ 7 ملین پر ڈے ان کو کاسٹ پڑ رہی ہے, اس کے لیے اگر یہ اسائلم سیکر جیسے وہ اپلیکیشن کرتے ہیں ان کو کام کی پرمیشن دے دیں تو وہ ایشو کم ہو سکتا ہے. پھر ان کو ہوٹلوں میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کام کریں گے. جتنی دیر ان کا کیس چلتا رہے ان کو پرمیشن رہے گی, جب کیس ختم ہو جائے گا پرمیشن ختم ہو جائے گی. بٹ آن دی کنٹری گورنمنٹ از ٹیکنگ ڈراسٹک میئرز, اور وہ اریسٹ بھی کر رہے ہیں, اسٹرکٹ بھی ہیں اس معاملے میں. جو ڈفرینٹ یہ جو بزنسز ہیں, چھوٹے مڈل سائز کے بزنسز ہیں, یہ اسمال سائز کے بزنسز ہیں, ان پہ چھاپے مار رہے ہیں. وہاں انلیگل ورکنگ جو ہے اس کو کرب ڈاؤن کر رہے ہیں. جو آلریڈی اس ملک میں جو لیبر فورس ہے اس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے, اور اس کی وجہ سے بزنسز بہت زیادہ سفر. اور یہ جو ابھی پرائم منسٹر ہیں, یہ وہ اپنا چانسلر بھی رہے ہیں, جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا میرے بھائی نے, تو وہ بالکل اس سے اویئر آف ہیں کہ بزنسز کتنا سفر کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ دس از دا وے فارورڈ. جی, گورنمنٹ کو جینوئنلی لینا چاہیے, اور اس میں جو جینوئن اور جو ریزنیبل میئرز ہیں rather than taking the drastic steps, اس پہ سوچنا چاہیے, اس پہ فوکس کرنا چاہیے, تو پھر اس ایشو کا کوئی حل ملے گا. اور دوسرا جو گورنمنٹ کے بارڈر ہیں, جو لوگ بوٹس کو یوز کرتے ہیں لیگلی اس ملک میں, ان کی ٹریفکنگ ہوتی ہے, اس کے لیے اپنے لاز اسٹرکٹ کرنے چاہیے, ان کو روکنا چاہیے, rather than کہ جو آلریڈی اس ملک میں اسائلم کلیم کرتے ہیں ان کو روانڈا بھیجا جائے. دس از ناٹ دا سولوشن. یہ بندے ادھر جاتے رہیں گے, ان کو روانڈا بھیجتے رہیں گے. کوئی رومانہ آپ سے میرا یہی کویشچن ہے کہ ایک شخص کریک ڈاؤن کے دوران پکڑا جاتا ہے اور وہ غیر قانونی طریقے سے رہ رہا ہے, تو پھر اس کو کیا قانونی راستہ اپنانا چاہیے؟ جی, جو غیر قانونی مطلب اوور اسٹیئر ہے یہاں پہ, جو میں بھی کافی سالوں سے یہاں پہ, یا جن کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے, وہ اوور اسٹیئر کہتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی پولیس کے نظر میں آ جائے کوئی کام کرتے ہوئے, یا ویسے ہی پولیس اس کو اسٹاپ کر لیں, دین ان کے پاس مطلب پولیس ان کو انیشلی تو وہ امیگریشن ڈیٹینشن سینٹر یا نوٹس دیں گے کہ آپ کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے, تو آپ کس ریزن سے یہاں پہ ہیں. تو ان کے پاس آپشنز ہوتی ہیں کہ یا تو وہ مطلب اپنی اپلیکیشن کو ہی ڈالیں جس بیس پہ وہ یہاں پہ ہیں اور جس وجہ سے وہ یہاں پہ رہنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل ہیومن رائٹس اپلیکیشن ہے جو کافی لوگ اویل کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اتنے سالوں سے اور ہمیں یہ ایشو ہے, یا ہماری کوئی پرسنل لائف ہے یہاں پہ, پرائیویٹ لائف ہے, یا میڈیکل گراؤنڈز ہے. ان گراؤنڈز کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی اپلیکیشن اپنی لیو میں ڈال سکتے ہیں. وہ آپشنز ان کے پاس ہوتے ہیں. سیکنڈ آپشن ہے جو لوگ پھر اس ٹائم بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس ریزن سے ہیں کہ اپنی کنٹری میں واپس نہیں جا سکتے, ہمیں کوئی ایشو ہے, ہمیں ہماری جان کو کوئی خطرہ ہے, تو وہ اس ریزن کے اوپر پھر اسائلم کلیم کرتے ہیں. سو یہ دو آپشنز ان کے پاس ہوتے ہیں. بٹ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہی آپ پکڑے جائیں گے دین یو ول بی ریمووڈ آن دا سیم ڈے, آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا. آپ کے پاس آپشنز مطلب وہ آپ سے پروسیجر ایک ہوتا ہے فالو, جو ان کو کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ ایکسپلین کریں پہلے آپ یہاں پہ کیوں ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں ہے دین وہ آپ کو نوٹس دے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے یہاں پہ رہنے کی, تو آپ کو
जाना चाहिए। अच्छा असलम शेख साहब, अभी गोंदल साहब ने भी बात की और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि एक शख्स जिसकी असाइलम की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है और उसके बाद वो काम भी नहीं कर सकता, उसको काम की इजाज़त भी नहीं होती, और वो एक तरह से लाइबिलिटी हिमसेल्फ भी है या हर सेल्फ भी है, और वो रियासत के लिए भी एक लाइबिलिटी बन जाता है। तो ऐसे लोगों को काम की इजाज़त दी क्यों नहीं जाती? क्या अमर माने हैं इसमें? देखिए, ये फिर वही जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर, रेफ्यूजी लॉ के अंदर इन्होंने जो अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो चैप्टर है उसी में यही है कि आपके पास अगर कोई बंदा आ रहा है तो आपने जेनरसली उसकी हेल्प करनी है, उसको आपने यूटिलाइज नहीं करना। तो ये इन दैट सेंस वो उनको काम करने की इजाज़त नहीं देते। हालांकि अगर वो काम करने की इजाज़त दें, अपनी इकॉनमी में उन्हें शामिल करें, तो वो यूज़फुल हो सकते हैं। बाय द टाइम जब तक उनका एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती तो वो यूके की इकॉनमी में एक बड़ा प्रोडक्टिव किरदार अदा कर सकते हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो हुनरमंद होते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो बड़े ब्रिलियंट माइंड हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी सोसाइटी के एस्पेक्ट को संभाल सकते हैं। उनमें डॉक्टर्स हैं, उनमें टेक्निकल लोग होते हैं, उनमें पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें टीचर्स भी हो सकते हैं। तो ये सब लोग ऐसे हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इनका मोटो ये होता है कि इनको जल्द से जल्द डिसाइड करके इनको वापस भेजा जाए, रादर देन के उनके केस के मेरिट्स को देखा जाए और जनरसली उनकी एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए पॉजिटिव वे से। अब चूंकि ब्यूरोक्रेटिक माइंड ये होता है कि इनको हमने नहीं रखना, अब वो बाय चांस उसकी किस्मत है कि इनका जो सिस्टम है वो बैकलॉग हो जाता है। जैसे हमने देखा कि 10 साल पहले एक लेगेसी पॉलिसी लानी पड़ी उनको, चूंकि उनके उस टाइम पर 20 साल पीछे के केसेस जो पेंडिंग थे। तो इस तरह की भी पॉलिसीज जब बैकलॉग ज़्यादा हो जाता है फिर ला के उनको कवर किया जाता है। जो साबका प्राइम मिनिस्टर थे हमारे बोरिस जॉनसन, उन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने बेंचेस की तरफ से मुखालफत आई। उन्होंने भी कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग यहाँ पर एक अरसे से मौजूद हैं तो उन्हें एक टेम्परेरी राइट टू वर्क दिया जाए ताकि वो इकॉनमी में शामिल हों, और फिर उनकी एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा या जल्द अज जल्द जो है वो डिसाइड किया जाए। तो ये अच्छी सजेशन है, इसके ऊपर हमेशा से वकला की तरफ से आवाज़ आती रही है, ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी तरफ से आवाज़ आती रही है, ताकि ये मामला बैलेंस हो, बजाय इसके कि उन लोगों के ऊपर खर्च किया जाए, उनको इकॉनमी में शामिल करके उनसे फ़ायदा भी लिया जाए और वो अपना खर्चा खुद उठाने के काबिल हो जाएं। सही सॉरी। अच्छा गोंदल साहब, अब इस बीच में एक और जो बात निकलती है वो एमनेस्टी की निकलती है। लास्ट एमनेस्टी बरतानिया में कब आई थी, किस गवर्नमेंट ने दी थी, उसका क्राइटेरिया क्या था, और क्या मौजूदा हालात एमनेस्टी की तरफ इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते? जी, ये आपके अब्बासी साहब पिछले कई प्रोग्राम्स में मैंने ये बिल्कुल एमनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है आपके प्रोग्राम के तवसत से। देखें, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस यूके में बहुत ज़्यादा ओवर 1 मिलियन लोग इलीगली रह रहे हैं और नंबर ऑफ ईयर्स रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जो लास्ट एमनेस्टी अनाउंस की थी वो 2007 में, मार्च 2007 में लेगेसी स्कीम के नाम से अनाउंस की थी। उसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ था, जो चली थी 2011-12 तक। अब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 10 साल हो गए गवर्नमेंट ने कोई एमनेस्टी अनाउंस नहीं की। उसको अनाउंस करना चाहिए। जो लोग इलीगली इस मुल्क में रह रहे हैं और काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। जैसे शेख साहब ने कहा कि बोरिस जॉनसन इसके सबसे बड़े एडवोकेट थे व्हेन ही वाज मेयर ऑफ लंदन, कि जो लोग इधर इलीगली रह रहे हैं उनको काम की इजाज़त देनी चाहिए, उनको इकानमी में लाना चाहिए, उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए ताकि वो टैक्स पे करें और गवर्नमेंट पे बर्डन ना बने। बट वन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, फिर उनकी आवाज़ बंद हो गई। दूसरा, जो काम करने की इजाज़त है उसके पे कोई कन्वेंशन रीजंस की वजह से रुकावट नहीं है। ये कोई भी मुल्क जो है वो अपने डोमेस्टिक लॉज काम के हवाले से वर्किंग, यानी जो उनकी है परमिशन टू वर्क, उसके लिए बना सकता है। और इनके जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उनमें है काम की इजाज़त है, लेकिन वो है सिर्फ कि अगर आपका केस असाइलम का पेंडिंग है फॉर द 1 साल से पेंडिंग है, 1 साल 12 महीने से पेंडिंग है, और उसमें जो डिले है वो आपकी वजह से नहीं है, तो आपको राइट टू वर्क दे दिया जाता है। लेकिन आप काम सिर्फ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की जो कैटेगरीज हैं उनमें कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हार्ड है। तो अगर साल है, वाई नॉट एक बंदे को असाइलम उसका जब इनटेक करते हैं तो एप्लीकेशन उसकी वो देता है, तो तभी उसको परमिशन दी जाए विद कंडीशन
کہ جتنے تک ٹیسٹ پینڈ رہے گا آپ کو کام کی اجازت ہے. اگر ریفیوز ہو جاتا ہے تو یو وانٹ بی ایبل ٹو ورک, اور اگر اس کو گرانٹ ہو جاتا ہے پھر تو اسے ویسے ہی اجازت ہوگی. تو دیر آر مینی تھنگس وچ دا گورنمنٹ نیڈ ٹو ٹیک. یعنی میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس طرح کے جو ڈراسٹک اسٹیپس ہیں جو ان ہیومن ہیں اور جو اگینسٹ دا ہیومن رائٹس ہیں, ان کو لینے کی بجائے گورنمنٹ کو کوئی جو وے فارورڈ ہے, جو ورکیبل چیزیں ہیں ان کی طرف موو ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو سیریسلی لینا چاہیے. ایسے نہیں ہے جیسے وہ کر رہے ہیں, اور ایمنسٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت. جی ٹھیک ہے گوندل صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. رومانہ یو ہیو 30 سیکنڈز. آپ ایگری کرتی ہیں کہ ایمنسٹی آ جانی چاہیے, اب امیگریشن ایمنسٹی؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک ایمنسٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اینڈ بیکاز آف دا بیک لاگ, اینڈ جو لوگ اتنے سالوں سے اوور اسٹے رہے, بہت ساری فیملیز اور ڈپینڈنٹس ہیں جو اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے ان کے لیے. اینڈ جو پوری سچویشن جو بنی ہوئی ہے یو کے میں, اس کو ریزالو کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے ایمنسٹی. اینڈ آئی تھنک ڈیفینیٹلی دیر شوڈ بی این ایمنسٹی. آپ شیخ صاحب, ڈو یو ایگری؟ ایبسلیوٹلی جی, دونوں ہمارے مہمانوں نے بالکل ٹھیک کہا, اور میں ہم فلی ایگری ود دیم کہ آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ اکانومی کو بوسٹ ملے گا. جو لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کم کام کر رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, خوف ہے, ایک فضا کھلے گی, اس سے بزنسز جو ہیں وہ بوسٹ اپ کریں گے, اکانومی رن کرے گی. اور خاص طور پر یہ جو ایک پہاڑ بنا ہوا ہے امیگریشن کا وہ کم ہوگا. اور یہ لوگ آلریڈی برٹن میں ہیں, یہ آلریڈی ریسورسز استعمال کر رہے ہیں. وائی ناٹ دے شوڈ پے دا ٹیکس, دے شوڈ کم انڈر دا لا, اور پھر ان کی جو فیملی لائفس ہیں وہ سیٹل ہوں گی پیسفل. یہ دیکھیں اگر کسی کا اسٹیٹس ہی آپ سمجھیں لنگر آن ہے یا پینڈنگ ہے تو وہ بیمار ہے. شیخ صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ امیگریشن ایمنسٹی برطانیہ میں آ جائے تو بہت سے مسائل جو ہیں وہ برطانیہ کے اور اوورسیز پاکستانیوں کے اور دیگر جو امیگرنٹس ہیں ان کے حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ رومانہ کوثر صاحبہ, اختر گوندل صاحب, اسلم شیخ صاحب. آپ کا پروگرام کے آخر میں یہی گزارش ہے کہ اگر آپ پاکستان پیسے یا ریمیٹنسز بھیجنا چاہ رہے ہیں تو انہیں بینکنگ چینل کے ذریعے بھیجیے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.